سورۃ النور آیت نمبر 63، سیکنڈ لاسٹ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، رسول کی پکار، رسول کو مت ایسے پکارو کا دعائی بعضکم بعضا، جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تم میں سے ان لوگوں کو جو آہستہ آہستہ نکل جاتے ہیں، کھسک جاتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو رسول کی مخالفت کرتا ہے۔ ان تصیبہم فتنہ، کہ کہیں اس پر کوئی فتنہ نہ آ جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان پر کوئی دردناک عذاب مسلط نہ ہو جائے۔ اے لوگو، رسول کو عام لوگوں کی طرح مت بلاؤ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اللہ نے ان لوگوں کو جان لیا جو تمہیں میں سے آسگی کے ساتھ نکل جاتے ہیں، اور خصوصاً ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، کہیں ان پر کوئی فتنہ نہ آ جائے یا اللہ کی طرف سے دردناک عذاب نہ آ جائے۔ دو باتیں اس آیت میں بڑی اہم اللہ نے بیان کی۔ پہلی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا بلانا، اس کے آداب کیا ہے۔ نبی پاک کو اگر بلایا جائے تو کیسے بلایا جائے، چونکہ ادب کے بغیر انسان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ قرآن پاک سورہ الحجرات 26واں پارہ، اللہ ارشاد فرماتے ہیں دوسری آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی پاک کی آواز سے بلند نہ کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نیکیاں آواز کو اونچا کرنے کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائیں، تمہارے اعمال حسنہ وہ برباد نہ ہو جائیں نبی پاک کی گستاخی کی وجہ سے۔ اور پھر آگے اللہ نے کہا، ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں صحابہ اکرام جو نبی پاک کی مجلس میں ہمیشہ اپنی آوازوں کو پست رکھا کرتے تھے۔ یہ اس لیے رکھتے تھے کہ ان کے دلوں میں ہمیشہ اللہ کا ڈر اور خوف اور تقویٰ تھا۔ تو ادب اللہ کا بھی
اور رسول اللہ کا بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بات یہاں رسول اللہ کی ہو رہی ہے، ہم وہی کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کا ادب کیا ہے، اور اسی صورت میں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، سورہ حجرات میں ہی کچھ لوگوں نے آئے تو باہر کھڑے ہو کر کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے باز دینے لگے، یہی لفظ کہ باہر آؤ، اخرج علینا، ہم آپ کو ملنے آئے ہیں، ذرا باہر آؤ، جیسے ہم کہتے ہیں نبیو آؤ جی باہر، اسی تھوڑے کول آئے، ایسے۔ تو اللہ نے فوراً اپنے نبی کو کہہ دیا کہ میرے نبی یہ دیہات سے آئے، انہیں اتنی سمجھ نہیں کہ نبی پاک کو کیسے بلایا جاتا ہے، آپ درگزر کریں۔ اور ان کو کہہ دیا کہ اگر تم تھوڑی دیر انتظار کر لیتے، نبی پاک خود ہی باہر آتے، تو یہ تمہارے لیے بڑا بہتر تھا۔ لو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم واللہ غفور رحیم، اگر انتظار کرتے کہ نبی پاک خود ہی آئیں تو آتے، پھر ملاقات کرتے، یہ بہتر تھا۔ نبی پاک کو گھر سے آوازیں دینا جائز نہیں ہے، حالانکہ آپ اس وقت گھر میں موجود تھے، آوازیں دینا۔ تو جو بندہ ادھر بیٹھے گئے کہ مدینے والیا ساڈی گل سن لا، تو یہ کیسا ادب ہے، یہ کون سی تعلیمات ہے؟ کوئی بھی کہے، میں کہوں یا کوئی اور کوئی خاص مسئلے کی بات نہیں، کوئی بھی کہے تو یہ انتہائی گستاخی ہے۔ ایک تو یہ بات کہ نبی پاک کو عام لوگوں کی طرح نہ بلاؤ، دوسری بات یہ کہ نبی پاک اگر کسی کو بلائیں تو نبی پاک کا بلانا عام لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ تم ٹھہر کے جاؤ یا انتظار کرواؤ، بلکہ فوراً کہو کہ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نبی پاک زندہ تھے، اے اللہ کے رسول حاضر، تو نبی پاک مسجد میں گزر رہے تھے، ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، جناب سعید رضی اللہ تعالی۔ نبی پاک نے ان کو آواز دی، سعید بات سنو۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے، نفل نماز پڑھ رہے تھے، نماز جاری رکھی، سلام پھیرا، پھر آئے تو آپ نے فرمایا میں نے تجھے آواز دی تھی وہ سنی نہیں؟ کہنے لگے جی میں تو نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر قرآن نہیں پڑھا؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول آواز دے پھر انتظار نہ کرو، فوراً جواب دو، لبیک کو نماز توڑ دو۔ رسول بلائے نماز توڑ کر پہلے نبی کی بات کا جواب دو، پھر نماز پڑھو۔ فرض نماز نہیں، نفل، فرض تو نبی بھی ترواتا نہیں۔ تو اتنا یہ ادب بتلایا کہ نبی، اچھا یہ نبی آواز دے، جب نبی پاک کسی کام کا حکم دے تو ماننا چاہیے۔ نبی پاک زندگی میں کہے یا آپ کا فرمان ہمارے سامنے آ جائے یہ کام کرو، تو مسلمان کی یہ جرت نہیں ہے کہ آگے سے انتظار کرے کہ مفتی صاحب سے پوچھیں گے وہ کیا کہتے ہیں بیچ اس مسئلے میں مفتیان اکرام، پھر ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔ نہیں، بلکہ کہے کہ ہمارے محبوب پیغمبر نے فرما دیا، بس ہمارے لیے نبی پاک کی بات حرف آخر ہے۔ مفتی، اولیاء اکرام، ائمہ دین اور دیگر جو بزرگان دین ہیں ان کا احترام، عزت، وقار، شان، بزرگی اپنی جگہ پر قابل احترام ہے، مسلمہ ہے، لیکن نبی پاک کے فرمان کے مقابلے میں کسی
ہستی کو ہم نہیں لائیں گے. یہ ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری یہ ہے قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم. جو پچھلی آیت پڑھی ہے اس میں کہا کہ کسی اجتماعی کام میں سب مسلمان اکٹھے ہوں، نبی پاک موجود ہوں، کسی کو ایمرجنسی میں کوئی مسئلہ بنے، پیشاب یا کسی حاجت کے لیے، تو وہ خود ہی نہ جائے بلکہ نبی پاک سے اجازت لے کر جائے. یہ بھی نبی پاک کا ادب ہے. اور اللہ کہتے منافق کھسک جاتے تھے. قرآن نے کہا کہ جو آسا 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 آنکھ بچا کر کنی کترا کے کھسک جاتے ہیں نا، نبی کو تو علم نہیں، خدا تو جانتا ہے نا. فوراً اللہ اپنے نبی کو خبردار کرتے ہیں. منافقوں کی روش ہے، صحابہ کرام ایسے کبھی نہیں کرتے اور مومن کی شان نہیں ہے. اور اللہ نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یہ وارننگ ہے کہ جو لوگ رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں جان بوجھ کر، ان کو ڈر جانا چاہیے کہیں ان پر اللہ کی طرف سے کوئی ایسا عذاب نہ آ جائے یا ان پر کوئی آزمائش نہ آ جائے. آزمائش کا معنی، فتنے کا معنی سب سے پہلا جو مفسرین نے کیا کہ ایمان کی نعمت سے محروم ہو جائے. جو رسول اللہ کی مخالفت کرے اس کا ایمان سلامت رہے گا؟ نہیں رہے گا. ایمان سے فارغ. نبی کہے کہ یہ کرنا، وہ کہے کہ ہم نے یہ نہیں کرنا. اور ہم دیکھ لیں رسول اللہ نے کیا کہا. آپ فرماتے ہیں قص الشارب حکم، الامر للوجوب. عربی گرامر کا اصول ہے حکم آئے تو وہ واجب کے لیے ہوتا ہے. تو حکم ہے اس میں آپ میں مونچھیں چھوٹی کرواؤ. اور مونچھوں ان سے مراد یہ بھی سمجھ لیں کہ مونچھیں شوارب وہ ہوتی ہیں جو پانی، دودھ، کھانے پینے والی چیزوں میں پڑتی ہیں، ایسے یا منہ میں جاتی ہیں. یہ والی سامنے جو اس طرف کو ہو نا، اس طرف کو، اس میں اتنی سختی نہیں. اگر کوئی رکھ لے ذرا تھوڑا سا اپنا روب ٹور ٹپا بنانے کے لیے کوئی رکھ لے نا، تو وہ اتنا سختی نہیں ہے اسلام میں. یہ جو منہ میں ڈلتی ہیں یہ بالکل قطعاً جائز نہیں، اور یہ بھی رکھی ہوتی ہے. تو آگے کیا کہا قص الشوارب وعوف اللحا. اور داڑھی کو پورا کرو. اوف منا پورا کرو. اور ایک جگہ ہے اسے معاف کر دو، معاف کر دو. اب حکم آ گیا نبی پاک کا. تو اس میں مسلمان کی جرت کیسے ہے کہ وہ مونچھیں رکھے اور داڑھی کٹوائے. وہ کہتے ہیں مونچھ نہیں تو کچھ نہیں. نہیں، ایسے نہیں. جو نبی پاک کی مخالفت کرے اس کا ایمان کچھ نہیں. ایسے آپ نے فرمایا کہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اونچا رکھو. اب وہ کہتے ہیں اگر ہم اونچا رکھیں تو یہ تو مولویوں کا کام ہے، یہ تو تبلیغیوں کا کام ہے، یہ تو مسجد والوں کا کام ہے. نہیں، یہ امتی کا کام ہے، نبی کے غلام کا کام ہے، نبی کے فرما بردار کا کام ہے. اور جو مخالفت کرے، جناب عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی، انہوں نے نا دیکھا کہ ان کا بھتیجا تھا، وہ ایسے کھیل رہا تھا، ادھر چھوٹی سی کینکری رکھی، ایسے ایسے مار رہا تھا، ایسے کینکری رکھ کے ادھر چھوٹی سی. تو کہنے لگے کہ یہ کینکری جو تو کر رہا ہے اس سے کوئی شکار کر رہا ہے، بھی کسی چڑیا کو مار کے شکار کرے گا؟ نہیں. کہنے لگا پھر اس کے ساتھ کوئی اور ہدف اور ٹارگٹ؟ کہنے لگا نہیں. کہنے لگے پھر نبی پاک نے منع کیا ہے کہ تم ایسے کینکری مارو، کہیں اچانک کسی کی آنکھ میں لگ جائے نقصان ہو جائے گا، دانت میں لگے ہو سکتا ہے دانت کو نقصان ہو، مت کرو. جب روکا اس نے پھر ایسے کہنے لگا میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ یہ کرنا منع ہے، نہ کرو.
وہ اس نے پھر کیا، کہنے لگے اللہ کی قسم آج کے بعد عبداللہ اپنے بھتیجے سے قیامت تک کبھی زندگی میں کلام نہیں کرے گا۔ جو بندہ نبی پاک کا حکم سن کر بھی مخالفت کرتا ہے، میں اس بندے سے کبھی سلام لینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اپنے سکے بھتیجے سے بائیکاٹ کر دیا۔ اور اس کی آپ کے سامنے اگر مثالیں رکھنا شروع کروں تو بہت ساری مثالیں ہیں، اور اس لیے نبی پاک نے فرمایا جو امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اور امام چونکہ نبی پاک تھے اس وقت، آپ جو امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کے ساتھ ساتھ رہے، تھوڑا سا پیچھے پیچھے رہے، جو امام سے آگے بڑھے، امام کی مخالفت کرے، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں این یحول راسہ راس الحمار، کہیں ایسا نہ ہو اللہ اس پر اتنا ناراض ہو جائے کہ اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اس لیے ائمہ اربع کے اقوال آپ حجت اللہ البالغہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی اور دیگر کتابوں میں موجود ہے، انہوں نے صاف کہہ دیا، امام شافعی نے، امام ابو حنیفہ نے، امام مالک نے، امام احمد بن حنبل نے، کہ نبی پاک کی حدیث آ جائے تو ہماری بات کو دیوار کے ساتھ پھینک دو، نبی پاک کی بات کو ہماری بات کے مقابلے میں نہ لاؤ، ہماری بات کو چھوڑ دو۔ اور امام شافعی کہتے ہیں اذا صح الحدیث فہو مذہبی، صحیح حدیث ہی میرا مسلک ہے۔ امام مالک نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ نبی پاک کی حدیث آ جائے میری بات کو دیوار کے ساتھ دے مارو۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ لوگوں میری بات بھی چھوڑ دو، مالک کی بھی چھوڑ دو، ابو حنیفہ کی بھی چھوڑ دو، شافعی کی بھی چھوڑ دو، اوزاعی کی بھی چھوڑ دو، نخعی کی بھی چھوڑ دو، بات وہ لو جو اللہ کے قرآن میں ہے، جو نبی پاک کے فرمان میں ہے۔ یہ امام مالک احمد بن حنبل نے کہا ولیکن خذوا الاحکام من حیث اخذوا، احکام یہ ہے قرآن پاک سورہ نور کا جو نور بیان ہو رہا ہے، آخر میں جو لب لباب ہے کہ تمہارا منہج، تمہارا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہونا چاہیے، اللہ اور اس کا رسول، ان کا فرمان اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا السلام علیکم۔